السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے پر سنیں، انشاءاللہ رب سے محبت ہو جائے گی۔ مقاشف القلوب کے اندر ہے، یہ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر کھڑے ہوئے نوجوان کی گریہ وزاری نے میرا جگر جلا دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسے اندر لاؤ۔ جب وہ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے نوجوان، تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے کسی کا ناحق قتل کیا؟ عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ نوجوان بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات؟ بس وہ خاموش ہو گیا۔ عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عظیم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک گناہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو اپنا گناہ تو بتاؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 7 سال سے کفن چوری کرتا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے کے لیے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس ہوا اور لڑکی سے بدکاری کر لی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے نوجوان، خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت پر برہنہ کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے ناپاک کر دیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، اے بدبخت، دور ہو جا، تو نار جہنم کا مستحق ہے۔ نوجوان وہاں سے روتا ہوا اللہ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد و آدم و ابراہیم کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو مطلع فرما، ورنہ آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ کو قبول کر لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔